اگر ایک بندہ ساری زندگی نبی کی سنت پر نہیں چلتا اور مطلب موت کے وقت وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے، تو یہ بتائیں کیا ایسا مسلمان بھی جنت میں جائے گا فوراً یا اپنا حساب دے کے جائے گا؟ کوشچن نمبر 30 ہے جلال بھائی کا، ڈی جی خان سے۔ وہ پوچھ رہے ہیں کوئی بندہ ساری زندگی اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل ہی نہیں کرتا رہا اور موت کے وقت اس کو کلمہ نصیب ہو جاتا ہے پڑھنا نزا کے وقت، تو کیا وہ سیدھا جنت میں جائے گا یا اس کا کوئی حساب کتاب ہوگا؟ دیکھیں، موت کے وقت کلمہ نصیب ہونا یقیناً یہ ایک خوش نصیبی کی بات ہے، لیکن اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ اس شخص کے جو گناہ ہیں یا غلطیاں ہیں وہ معاف ہونے کی دلیل ہے۔ وہ تو آگے جا کے ہی پتہ چلے گا۔ کئی نیک لوگ ہیں، انہیں موقع ہی نہیں ملتا۔ تو یہ جو بات ہے کہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو، تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ آخری وقت تک ایمان پہ قائم رہا۔ جتنے بھی مسلمان ہیں، ہمارا اس نے ظن ہے کہ ان کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہی ہوتا ہے، وہ اپنے دین پہ ہی مرتے ہیں۔ باقی رہا آخرت کا معاملہ، ظاہر ہے وہاں تو نیکیاں تولی جائیں گی، جن کے نیکیوں کے پلڑے بھاری ہوں گے وہ اللہ کے حضور کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہم اجعلنا منہم، آمین۔ جی نیکسٹ سوال ایکچولی میں ابھی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا جو آج آپ کے چینل سے اپلوڈ ہوئی ہے، ریسرچ پیپر 5B۔ تو اس میں انجینئر صاحب نے کسی ایک بندے کا نام لیا، حسن فرحان المالکی۔ تو ان کو کافی انہوں نے پروموٹ کیا کہ یہ بہت اچھے ڈیبیٹس کرتے ہیں اور سعودیہ میں وغیرہ وغیرہ۔ تو میں نے ان کی جا کے ویڈیوز کچھ دیکھی، تو ان ویڈیوز میں وہ جو ہے جتنے بھی سنن کی کتابیں ہیں، صحیح بخاری، صحیح مسلم، ان سب کے خلاف وہ بات کر رہے ہیں۔ یہاں تک کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ امام بخاری اور جتنے بھی دیگر ائمہ اکرام ہیں، انہوں نے حکومتی پریشر میں آ کے بہت ساری جو حدیثیں ہیں مطلب وہ غلط ڈال دی، جو صحیح حدیثیں بھی مانی جاتی ہے، جیسے کہ اپوسٹیسی لا ہو گئی جو ملحد کے لیے ہوتی ہے۔ تو اس طرح کی حدیثوں کے بارے میں بول رہے ہیں، اور بھی کافی ساری بات رکھ رہے ہیں کہ ساری حدیثوں کے بارے میں بول رہے ہیں کہ وہ غلط ہے۔ تو ایک طرح کا شبہ پیدا کر رہے ہیں صحیح حدیثوں کے بارے میں۔ اور انجینئر صاحب کا تو پورے جرنی میں نے جو دیکھا ہے کہ وہ تو بخاری اور مسلم کے ہی کتابوں کے ذریعے سے انہوں نے دعوت کو عام کیا، تو پھر وہ ایسے بندے کو کیوں پروموٹ کر رہے ہیں جو ریفارمسٹ ٹائپ کا ہے، جو حدیثوں کی طرح سے منکر کر رہا ہے؟ اگلا کوشچن ہے 31 نمبر موضوع بھائی کا، بنگلور انڈیا، بنگلور سے۔ وہ پوچھ رہے ہیں کہ حسن فرحان المالکی کی آپ نے ویڈیو میں تعریف کی ہے اور وہ صحیح بخاری اور باقی حدیثوں کے منکر ہیں، تو ایسے آدمی کو آپ کیوں پروموٹ کرتے ہیں؟ میرے بھائی، اس کو اگر بنیاد میں بنا دوں تو پھر دنیا میں کسی بھی انسان کی میں کوئی تعریف نہیں کر سکتا۔ ہم مولانا اسحاق صاحب کو اپنا استاد مانتے ہیں، لیکن شدید نوعیت کے اختلاف رکھتے ہیں ان سے صوفیاء والے ایشو کے اوپر۔ ڈاکٹر اسرار صاحب کو اپنا استاد مانتے ہیں، لیکن احادیث کے حوالے سے، صوفیاء کے واقعات کے حوالے سے، وحدت الوجود کے حوالے سے شدید اختلاف رکھتے ہیں۔ تو کسی شخص کی تعریف کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کے 100% نظریات کے ساتھ ایگری کرتے ہیں، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ نے جس کی تعریف کرنی ہے 100% آپ اس کے نظریات کو درست سمجھتے ہو۔ میں تو غامدی صاحب کی بھی تعریف کرتا ہوں، لیکن غامدی صاحب کے ہر نظریے کے ساتھ تو ایگری نہیں کرتا۔ تو یہ کہنا کہ فلاں چیز کو پروموٹ کر رہے ہیں، فلاں کو پروموٹ کر رہے ہیں، اس کا تو پھر کوئی اینڈ رزلٹ ہی نہیں ہوگا بھائی۔ پروموٹ ہم کر رہے ہیں اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو، اور جس کی بھی کوئی بات خواہ وہ شیطان ہی کیوں نہ ہو، قرآن و سنت کے مطابق ہے تو ہم اس کی تصدیق کریں گے۔ ہمارے نبی نے تو ہمیں یہ سکھایا ہے، صحیح بخاری میں 2311 نمبر حدیث ہے کہ اے ابو ہریرہ، جو 3 دن تک تمہیں انسانی شکل میں ملا وہ ہے تو شیطان تھا، جھوٹا تھا، لیکن بات اس نے سچی کی۔ نیکسٹ سوال میرا یہ ہے کہ ہمارا نا میرے اور دوست ہے ان کا دونوں کا ایک نا آئس کریم کا کیفے ہے، تو وہاں پہ نا اصل میں علی بھائی کی ہم نے ایک ویڈیو دیکھی تھی لوڈو کے حوالے سے کہ لوڈو کھیلنا صحیح ہے یا غلط ہے، جائز ہے یا ناجائز ہے۔ تو اس میں بیسک جو انہوں نے پوائنٹ نکالا تھا، انہوں نے یہ بتایا تھا کہ اگر لوڈو پہ جوا لگایا جائے گا تو لوڈو حرام ہے، اگر جوا نہیں لگایا جاتا ویسے کھیلتے ہیں تو لوڈو حلال ہے۔ تو سوال میرا یہ ہے کہ یہاں پہ نا ہم کیفے پہ سوچ رہے ہیں کہ لوڈو وغیرہ رکھ لیں، کیونکہ لوگ آتے ہیں یہاں پہ بیٹھتے ہیں، وہ تھوڑا سا کھیلیں گے تو انٹرٹین بھی ہو جاتے ہیں، تو اس طرح کسٹمر بھی تھوڑے آ جاتے ہیں یہاں۔ اچھا، تو اگر یہاں پہ اگر ہم لوڈو رکھ لیں تو اگر کوئی 2-4 آدمی یہاں پہ آتے ہیں، اگر وہ لوڈو پہ جوا لگا لیتے ہیں تو اس کا گناہ ہمیں تو نہیں ہوگا؟ اگلا سوال 32 نمبر ہے وحید بھائی کا، چشتیاں سے۔ پوچھ رہے ہیں کہ ہمارا کیفے ہے اور اگر ہم وہاں پر لوڈو رکھیں کھیلنے کے لیے، تو اگر کوئی باہر سے آتا ہے یہ ارادہ کر کے کہ وہ جوا کھیلیں گے اس کے اوپر اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا، تو کیا ہمیں اس کا گناہ ہوگا؟ جی، اتنے سادہ نہ بنے میرے بھائی، آپ کو پتہ ہے کہ لوگ آتے ہیں اور کیا کرتے ہیں اس کے ساتھ، تو ہمیں تو اس آزمائش میں آپ نہ ڈالیں۔ آپ کو اگر یہ خطرات لاحق ہے تو آپ کو لوڈو رکھنی نہیں چاہیے۔ نیکسٹ میرا سوال تھا کہ جب ہم نماز جماعت سے پڑھتے ہیں، جماعت میں کھڑے ہو کے، تو جب ہم یعنی بول رہے ہوتے ہیں، یعنی جب ہم اپنی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو کیا آواز کتنی ہونی چاہیے؟ یعنی کہ 33 نمبر کوشچن ہے ضیاء بھائی کا، جوہر آباد سے۔ پوچھ رہے ہیں اگر نماز جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہوں تو کیا صرف ہونٹ ہلا کر ہی
نماز پڑھیں یا ہلکی آواز سے پڑھ سکتے ہیں کیونکہ اکثر جو ہے وہ ساتھ والے بندے ڈسٹرب ہوتے ہیں؟ یقیناً اس سے مراد وہ رکھتے لے رہے ہوں گے کہ جس میں امام آہستہ آواز سے قرات کرتا ہے. اونچی آواز ملنے میں تو آپ نے یہ والا کام نہیں کرنا. تو نبی علیہ السلام نے منع فرمایا ہے، قرآن میں بھی منع ہے کہ جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو پھر آپ نے خاموشی سے سننا ہے، سکتوں میں آپ نے پڑھنا ہے. تو ساتھ والوں کو تو ڈسٹرب نہیں کرنا، ساتھ والے تو کوئی نہیں ڈسٹرب ہوتے. آپ کے اپنے کانوں کا سننا تو ضروری ہے، ساتھ والوں کو آپ نہ سنائیں. تو آپ نارمل آواز میں پڑھیں، آپ تک بات پہنچ جائے گی، خود بخود آواز پہنچ جائے گی. ساتھ والوں کو ڈسٹرب نہ کریں. خالی زبان ہلانے سے، ہونٹ ہلانے سے پڑھنا شمار نہیں ہوتا. پڑھنے کے لیے اپنے کانوں کا سننا ضروری ہے. تو آپ آہستہ سے پڑھیں، ساتھ والے تک نہیں جائے گی آواز. یہ جو لوگ بعض اوقات جنہیں زیادہ اونچا پڑھنے کی عادت ہوتی ہے ان کے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا ہے. عام بندے تو نارمل پڑھ لیتے ہیں، کوئی اتنا ایشو نہیں ہے اس میں.